آج جو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، جو معاذ اللہ جگہ جگہ قرآن کو جلانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم قرآن اگرچہ دریا میں ڈال سکتے ہو، آگ کی نظر کر سکتے ہو، مگر حفاظ کے سینوں سے تم قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا، علم دین کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز صحیح معنوں میں مکمل ادا نہیں ہے۔ میں ایک مثال ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کا پڑھنا واجب کیا ہے؟ پڑھنا واجب، نہیں پڑھیں گے تو نماز کمپلیٹ نہیں، نماز مکمل نہیں۔ لیکن الحمد شریف کو کس طریقے سے پڑھا جائے؟ الحمد شریف کے الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ ہے ہا کے ساتھ، اگر کسی نے اس کو ہا کے ساتھ پڑھ دیا، معاذ اللہ اگر کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اس کا معنی بدل گیا، اس کا معنی چینج ہو گیا۔ ہا کے ساتھ پڑھا تو معنی ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر آپ نے چھوٹے ہا سے پڑھا اس کا معنی ہوا قطاع الثوب یعنی معاذ اللہ پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر ہا کی جگہ کسی نے ہا پڑھا تو اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا رومی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس کا پڑوسی بیمار تھا، اور یہ جو انسان تھا یہ بہرا تھا، یعنی سننے کی قوت کم تھی۔ اپنے پڑوسی بیمار کی عیادت کے لیے جانے کا ارادہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، لیکن اس نے سوچا کہ میں بہرا ہوں اور وہ بیمار ہے، کمزوری کی بنیاد پر جواب نہیں دے سکتا۔ اس بہرے نے کچھ سوال جو ہے گڑے، اور اس نے کہا میں پہلے جا کر کے سلام کروں گا، وہ سلام کا جواب دے گا، اس کے بعد میں پوچھوں گا تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ عام طور سے آدمی کہتا ہے پہلے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ تمہارا ڈاکٹر کون ہے، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کا نام بتائے گا، میں کہوں گا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ تمہاری غذا کیا ہے، وہ کسی نرم و نازک غذا کا نام بتائے گا، میں کہوں گا بڑی اچھی غذا ہے۔ اس نے خود ہی سوال و جواب کرے، اور جانے کے بعد اس نے بیمار سے کہا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ جب اس نے دیکھا بیمار بولا مر رہا ہوں، جب اس نے کہا اچھی بات ہے، اس کے بعد کہا تمہارا ڈاکٹر کون ہے۔ اس بیمار نے کہا میرا ڈاکٹر ملک الموت ہے۔ اس نے کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج برقرار رکھیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا تمہاری غذا کیا ہے، اس نے پوچھا زہر ہے۔ اس نے کہا بڑی اچھی غذا ہے، اس کا استعمال برقرار کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اپنی نادانی کی بنیاد پر یہ بیمار کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اپنی بے وقوفی، اپنی نادانی کی بنیاد پر یہ اس کو ناراض کر کے آیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اسی طریقے سے بندہ جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن نماز کو غلط سلط پڑھ کے الٹا اللہ کو ناراض کر کے آتا ہے۔ حضرات، آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح بات۔ دعائیں قبول کیسے ہوں؟ اور یہ قرآن کب صحیح پڑھا جائے گا؟ قرآن تبھی صحیح پڑھا جائے گا جب ہم نے کسی اچھے قاری، اچھے مولانا سے ہم نے پڑھا، ورنہ ہم نے دیکھا الحمد شریف کی جگہ الحمد چھوٹا ادا کرتے ہیں، نماز نہیں ہوگی صورت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔
اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بچہ ہے اسی کو اوپر فرض ہے، جوان ہے اسی کو اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ جوانی کی قید ہے نہ بڑھاپے کی قید ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں آپ خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں، اور میرے بھائی آپ اپنے بچوں کو چاہے ڈاکٹر بناؤ یا انجینئر بناؤ یا وکیل بناؤ، کوئی بھی جائز تعلیم حاصل کراؤ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے سچا پکا مسلمان بناؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سچا مسلمان نہ کسی کالج میں بنتا ہے نہ کسی یونیورسٹی میں بنتا ہے، سچا مسلمان مدرسوں میں بنا کرتا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو ایک پیغام، ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اگر تمہیں اولاد سے نوازا، اپنی اولاد کو، ایک اولاد کو اتنا ضرور پڑھاؤ کہ تیرا جنازہ کوئی اور نہیں، تیرا جنازہ پڑھانے والی تیری اولاد ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے نہ گرمی کو دیکھتا، نہ آندھی کو دیکھتا ہے نہ طوفان کو دیکھتا، یہاں تک کہ اسلام کے اندر حلال و حرام کی تمیز رکھی گئی ہے۔ ایک باپ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے پیسہ اکٹھا کیا اپنی اولاد کے لیے، آپ چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے کہ میری اولاد کا فیوچر اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرے بچوں کی زندگی اچھے سے گزرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اپنی اولاد کو اچھا مکان بنا کے دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہ دی تو گویا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دیکھا ہے جب نزا کا وقت آتا ہے، امام صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، مولانا صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، اور جب کوئی نہیں ملتا تو گھر کی عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، قرآن کو لاتی ہیں، اور لانے کے بعد پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک نظر مرنے والے کو دیکھتی ہیں، دوسری نظر قرآن کو دیکھتی ہیں، پھر ایک ورگ پڑھا، پھر مرنے والے کو دیکھا، پھر ایک آیت کو پڑھا، پھر مرنے والے کو دیکھا، جیسے اس کی روح نکل جاتی ہے قرآن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے نوجوان، اگر تو نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی، حدیث کی تعلیم دی ہوتی، تو یہ تیرا بیٹا سورہ یاسین شریف بھی پڑھتا، سورہ ملک بھی پڑھتا، سورہ مزمل بھی پڑھتا، سورہ مدثر بھی پڑھتا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، مولا میرے باپ کا نزا کا وقت ہے، مولا میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یہ جو پڑھتا، دل سے پڑھتا، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے، ابھی زمین پہ گریں گے نہیں۔ اللہ تیرے باپ کے گناہوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ ابھی آنکھوں سے آنسو کے قطرے زمین پہ گریں گے نہیں، اللہ تمہارے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے۔ آؤ میں بتاؤں، ایک عالم دین اگر قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اس قبرستان سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ نے نام سنا ہوگا قانون شریعت کے جو مصنف ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ کے ولی، لیکن جب آپ کے نزا کا وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کے ایک وصیت کی، اور وصیت یہ تھی، جہاں پر آپ کا کمرہ تھا، جہاں آپ پڑھاتے تھے، اس کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھنے والے جب آتے تھے اس پتھر کے اوپر اپنے قدم رکھتے تھے، اس کے بعد کمرے میں داخل ہوتے تھے۔ آپ کے مریدوں نے کہا، حضرت ہم چاہتے ہیں آپ کا کمرہ اچھا بنا دیا جائے، لیکن آپ نے جو وصیت کی، وصیت یہ
کی جب میرا انتقال ہو جائے تو یہی پتھر جو ہے میری قبر پہ رکھ دینا۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا حضور کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ان بچوں کے قدموں کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان پڑھنے والے بچوں کی شان یہ ہے کہ جب یہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں بتاؤں ایک حافظ قیامت کے دن بہت سارے اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حافظ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرماتا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ ایک حافظ قرآن جب قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، نہ جانے کتنی ہزار مرتبہ قرآن کو پڑھا کرتا ہے۔ ایک آیت کو لاکھوں لاکھوں مرتبہ ایک حافظ پوری زندگی میں یاد کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے ایک حرف کو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پوچھیں یہ جو حافظ ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں تو 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، بلکہ پوری زندگی میں ایک ایک آیت کو لاکھوں لاکھوں مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ اور میں بتاؤں جو اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ دنیاوی تعلیم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کو پڑھا کریں، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آج کا جو میڈیکل سائنس ہے یہ بھی کہتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آخری پیغام یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دو، اور ہمارے پورے گاؤں کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں آپ قرآن خوانی کراتے ہیں، اچھی بات ہے، کرائیے، لیکن اس کے لیے ایک وقت متعین کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے آیا اور امام صاحب کے پاس فون آیا یا آئے کہ حضرت قرآن خوانی کے لیے بھیج دیں۔ بچہ بھی گھر سے پڑھنے کے لیے آیا تو فوراً قرآن خوانی کے لیے بھیج دیا۔ جس کے ماں باپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، اگر بچہ آتے کے ساتھ قرآن خوانی کے لیے چلا جائے گا تو بتائیے بچہ کیا پڑھے گا؟ جی ہے نا؟ حالانکہ ہم بھی پڑھواتے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن خوانی نہ کرائیں، اس کا ایک وقت متعین کریں۔ جہاں تک ہو سکے جمعے کے دن چھٹی رہتی ہے، یہ جمعرات کے دن دوپہر سے چھٹی رہتی ہے، اس وقت میں آپ قرآن خوانی کرائیں۔ یا اور کرانا ہے کسی خاص دن میں تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد قرآن خوانی کرائیں یا ظہر کے بعد قرآن خوانی کرائیں۔ وجہ میں بتاؤں، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچے کو، نہ جانے اس کے ماں باپ کا اپنے اولاد سے کون سا ضروری کام تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے بھیجا اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا بچہ پڑھنے نہیں گیا، قرآن خوانی کے لیے گیا۔ اگرچہ وہ ماں باپ کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے تو ہوں گے ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، امام صاحب نے کہاں بھیج دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت آ رہے ہیں آپ سب لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی اپنی جگہ ادب سے کھڑے ہو جائیے، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ، حضرت علامہ حسن رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ حسن رضا صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی۔ نعرہ تکبیر۔ اب اپنی اپنی جگہ ادب سے بیٹھ جائیے، اپنی اپنی جگہ فوراً بیٹھ جائیے۔ بس حضرت آ گئے، ہمیں اور آپ کو حضرت کا خطاب سننا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس میں اپنی بات کو پوری کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا شاہ الحاج مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ فاروق عزیز العلوم، اور وہیں پر حافظ و قاری
قاری فراز صاحب قبلہ وہ بھی منبر نور پر تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری فاروق رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری عبدالجبار صاحب قبلہ، حضرت مولانا حنیف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلیے حضرت آ چکے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آخری پیغام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا ہمیں ایک ٹائم ٹیبل متعین کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں صحیح معنوں میں پڑھنے کا موقع ملے، سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات میرے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج جو ہے بڑی تعداد میں نوجوان نشے میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ یہ انگریزوں کی چال ہے، ان کا فریب ہے کہ انہوں نے شراب کا نام بدل کر کسی کا نام بیئر رکھ دیا، کسی کا کچھ۔ حقیقت میں یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ شراب ہے۔ ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو میرے بھائی، آپ شراب سے بچیں، شرابیوں سے بچیں، جوا سے بچیں، حرام کاریوں سے بچیں۔ آج لوگ شراب پیتے ہیں، اور صرف پیتے نہیں، ہم نے یہاں تک دیکھا لوگ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شراب کے ایک قطرے کا حکم یہ، ایک بوند کا حکم یہ ہے، آپ کا ٹینک 1000 لیٹر کا ہے، اگر اس میں ایک بوند گر جائے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سارا پانی ناپاک۔ اور یہ ٹینک تو چھوٹا ہے، اگر ایک بوند، ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے تو سارا کنواں ناپاک ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کے پیٹ میں پوری بوتل جا رہی ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، شراب سے بچو۔ ماشاءاللہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد شکیل صاحب قبلہ، استاد مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا بریلی شریف منبر نور پر تشریف آ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، آپ تو نعرہ دیکھ رہے ہیں رسالت۔ ماشاءاللہ بہترین عالم سرکار تاج الشریعہ کا جو ادارہ ہے جامعۃ الرضا، بہت بڑی درسگاہ کے بہت بڑے عالم دین، اور میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ یہ میرے بھی استاد ہیں، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ بڑی عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں تشریف فرما ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں اور آپ کو حضرت کا خطاب نایاب سماعت کرنا ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں، میرے نوجوانوں میں بتا رہا تھا، شراب سے بچیں، شرابیوں سے بچیں، جوا سے بچیں، اور جو جوا کھیلتے ہیں ان سے بھی آپ بچیں، جو حرام کاریوں میں مبتلا رہتے ہیں ان سے بھی بچیں۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسے کا استعمال صحیح جگہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں کے دونوں آزمائش ہیں۔ اگر تم نے اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ مال تمہارے لیے رحمت بن جائے گا، اور یہی مال اگر تم نے شیطان کی راہ میں خرچ کیا تو یہ مال تمہارے لیے زحمت بن جائے گا۔ میں یہ بتا رہا تھا، ہمارے مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ہم اتوار کے دن آئے، ہم نے بچوں کا امتحان لیا۔ بہت سے بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن حضرت نے ایک شکایت کی، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو مطلب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شکایت کی، وہ شکایت یہ تھی، کچھ بچے تو آتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا، اور باقی اعلان حضرت فرمائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ اپنی اولاد کو مدرسوں میں پڑھاؤ گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ جس کی اولاد صرف دنیا دار ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جس کی اولاد دیندار ہوتی ہے اس کے ماں باپ اس سے ڈانٹ کر کے بات کرتے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں، اگر تم اپنا بڑھاپا اچھا کرنا چاہتے ہو
तुम अपने बच्चों को चाहे मुफ्ती बनाओ या मत बनाओ, आलिम बनाओ या मत बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना जरूर पढ़ाओ कि वो अपनी नमाज और रोजे जो जरूरी मसाइल हैं उनको हल कर सकें, वरना हाल ये होगा मुफ्ती साहब के पास भी लोग आते हैं, अल्लामा हसन साहब के पास भी लोग आते हैं, हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, हुजूर दुआ फरमा दें कि मेरा बेटा मेरी बात सुनने लगे। और हमने यहाँ तक सुना बहुत से बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मौलाना अगर ऐसी औलाद ना होती तो अच्छा था। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसने जब तू पैदा हॉस्पिटल में हुआ था तेरे बाप ने हॉस्पिटल में लड्डू बांटे थे, और जब तू घर आया था तेरे बाप ने पूरे महल्ले वालों को खाना खिलाया था। आज वही बूढ़ा बाप कहता है ऐसी औलाद से बगैर औलाद के बेहतर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुमने अपनी औलाद को कुरान की तालीम दी होती, तुम्हारा बेटा तुमको डांटता हुआ नजर ना आता, बल्कि जब तुम सो जाते तुम्हारे ये कदम दबाते हुए नजर आता, कभी तुम्हारे सर को दबाता हुआ नजर आता। और मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठा करो, उनके साथ बैठ के खाना खाया करो, उनके साथ बैठ करके नाश्ता किया करो, और जब बाहर से आया करो अपने बूढ़े बाप के लिए उनकी पसंद की चीज ला दिया करो। तुम पूरी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के लिए लाओ, अगर 2-4 बार खराब लाओगे बीवी कहेगी तुमसे कोई चीज लेना नहीं आती, बेटा कहेगा तुमसे कोई चीज खरीदना नहीं आती। अगर माँ बाप को ला करके दोगे तो ये रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करेंगे, मौला मेरे बेटे ने मेरी जरूरत को पूरा किया है, मौला तो मेरे बेटे की जरूरत को पूरा कर दे। कसम खुदा की अल्लाह तेरी जरूरत को नहीं तेरी नस्लों की जरूरत को पूरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नस्ल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला और मौलाना मुनाजिर साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा कलमा शरीफ और पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और गुज़िश्ता दिनों मतलब कुछ दिन पहले अभी हाफिज फहीम साहब क़िबला का विसाल हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात अपने फजल से उनको जन्नत में आला साला मुकाम अता फरमाए। और हमारे कलुआ जो है उनका भी विसाल हुआ, जितने लोगों का विसाल हुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात अपने फजल से उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।